اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم۔ دین اسلام میں وہ گناہ جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے اور جنہیں اکبر الکبائر گناہ قرار دیا گیا ہے،
اور جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑی سخت وعید ہے، اور وہ گناہ جن کی سزا اسلام نے دنیا میں بھی مقرر کی ہے اور آخرت میں بھی اس کی بڑی سخت سزا ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ جسے زنا کہا جاتا ہے، چاہے وہ زنا بالجبر ہو چاہے زنا بالرضا ہو، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اور بڑی سخت سزا ہے اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صرف زنا نہیں بلکہ وہ اسباب جو زنا کا سبب بنتے ہیں شریعت نے انہیں بھی حرام قرار دیا ہے، ان کا بھی سد باب کیا ہے۔ تو زنا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ اے لوگو زنا کے قریب نہ جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑا بے حیائی کا کام ہے، بے حیائی والا کام ہے۔ وساء سبیلا، اور یہ بڑا برا راستہ ہے، اچھا راستہ نہیں ہے، بڑا برا راستہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں زنا کی دنیا میں سزا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت نازل فرمائی تھی کہ الشیخ والشیخوخۃ اذا زانیا فرجموہما، کہ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کا ارتکاب کریں، ارتکاب کرنے کے بعد یا تو خود اقرار کر لیں یا پھر گواہوں کے ذریعے ان کا زنا ثابت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کو رجم کر دو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں چند ایک اس قسم کے واقعات پیش آئے۔ ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی جن سے اس کام کا ارتکاب ہوا اور بعد میں وہ اس پہ بڑے شرمندہ ہوئے اور سچے دل سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، لیکن دنیا کے اندر انہیں سزا دی گئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سزا دلوائی، اور ان کی یہ تمنا اور خواہش تھی کہ مجھے میرے اس گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے تاکہ آخرت میں سزا سے بچ جاؤں۔ ماعز ابن مالک ان کا نام تھا۔ تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زنا کی جو اسلام کے اندر ایک حد مقرر کی گئی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر وہ حد نافذ کی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایک غامدیہ عورت جس کا غامدی قبیلے کے ساتھ تعلق تھا، اس نے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آ کر اقرار کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، آپ میرے اوپر حد نافذ کر کے مجھے پاک کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے تقریباً 2.5 سال یا 3 سال کے بعد، چونکہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا، بچہ پیدا ہوا، پھر بچہ دودھ پیتا رہا، جب اس کی مدت رضاعت ختم ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس پر حد نافذ کروائی، اور اس خاتون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینۃ لوسعتہم، فرمایا کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے سچے دل سے کہ اگر اس کی توبہ کو
کسی شہر کے 70 گناہ گاروں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو فرمایا کہ اس کی توبہ ان کے لیے بھی کافی ہو جائے گی۔ تو بڑی سخت سزا ہے دنیا کے اندر بھی، اور اسی طرح آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ زنا صرف اسلام میں حرام نہیں، وہ ساری کی ساری خرابیاں، برائیاں جس کو انسان کی طبع برا سمجھتی ہے، دین اسلام نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں نہیں، اس سے پہلے بھی جتنی شریعتیں تھیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں حرام تھیں۔ پہلی جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں بھی زنا حرام تھا، چوری حرام تھی، ڈاکہ حرام تھا، جھوٹ بولنا ان میں بھی حرام تھا، کسی کی غیبت کرنا یہ ان کتابوں میں بھی حرام تھا۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ یہودی آئے، چونکہ وہ اسلامی ملک کے اندر آباد تھے اور مسلمانوں نے ان کو امان دی تھی، انہیں ذمہ سمجھا جاتا تھا، اور بسا اوقات وہ اپنے فیصلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، تو آپ فیصلہ کر دیں کہ ہم انہیں کیا سزا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم چونکہ مسلمان نہیں ہو، تم اہل کتاب میں سے ہو، یہودی ہو، اس لیے تمہارا فیصلہ تمہارے مذہب کے مطابق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم تورات میں اس کی سزا کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی تورات میں تو اتنا ہے کہ ہم ان کی ڈانٹ ڈپٹ کریں، ان کو کوڑے مار دیں، انہیں ملامت کریں، بس اتنا کچھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں جتنے بھی شہر تھے ان میں سب سے بڑے عالم یہودیوں کے وہ حضرت عبداللہ ابن سلام تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن اب چونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تورات میں ایسے نہیں ہے، تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت شادی شدہ ہوں اور زنا کا ارتکاب کریں تو انہیں رجم کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر انہیں ختم کر دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تورات لے کر آؤ۔ وہ تورات لے کر آئے، آگے والی عبارت بھی انہوں نے پڑھ لی، نیچے والی عبارت بھی پڑھ لی، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا یا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ ایک شخص جو نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، وہ اتنی عظیم اور مقدس اور بابرکت کتاب وہ اپنی طرف سے کیسے بنا سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا، اس یہودی کو کہا، یہ جس لائن پہ تم نے انگلی رکھی ہے، ہاتھ رکھا ہے، اس انگلی کو ذرا ہٹاؤ، اور فرمایا کہ ہٹا کر نیچے سے عبارت پڑھو۔ جب اس نے عبارت پڑھی تو اس میں یہی تھا کہ ان کو رجم کیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے رجم کا فیصلہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دونوں اقرار کر چکے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ زنا صرف دین اسلام میں حرام نہیں ہے، بلکہ آج سے پہلے جتنے بھی ادیان گزرے ہیں اور جو شریعتیں اور کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سابقہ انبیاء کرام پر نازل کی ہیں، ان میں بھی زنا حرام تھا۔ زنا تو زنا کے جو مقدمات ہیں، وہ چیزیں جو زنا کا سبب بنتی ہیں، شریعت نے ان کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی مرد کا
کسی اجنبی عورت کے ساتھ، اجنبی عورت سے مراد یہ ہے کہ اس عورت کا اس آدمی کے ساتھ کوئی محرم کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ محرم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ماں محرم میں آتی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ساس ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، یہ جو رشتے ہیں ان کو محرم کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی بھی نہیں ہے، تو ایسی عورت کو اجنبی عورت کہا جاتا ہے کہ نہ وہ اس کی بیوی ہے اور نہ ہی اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم کا رشتہ ہے۔ تو دین اسلام کہتا ہے کہ وہ دونوں خلوت، علیحدگی اختیار نہ کریں، چاہے ان کی نیت کیسی بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری نیت ٹھیک ہے، میں نے اسے اپنی بہن بنایا ہوا ہے۔ بہن صرف وہ ہوتی ہے جو آپ کی ماں کی طرف سے بہن ہو یا پھر آپ کی رضائی بہن ہو۔ جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے اس نے بھی اسی عورت کا دودھ پیا ہو، وہ آپ کی بہن ہے۔ یہ کنسیپٹ کہ یہ میری بہن ہے، میں نے اسے بہن بنایا ہوا ہے، یہ دین اسلام کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں، یہ شیطان کی سب چال بازیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان، فرمایا کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار کرتا ہے، علیحدہ بیٹھتا ہے کسی دفتر میں، کسی روم میں، کسی کمرے میں، فرمایا کہ ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے جو دونوں کے دماغ پر پردہ ڈال دیتا ہے، بعد میں بے شک وہ ملامت کرتے رہے۔ تو دین اسلام نے زنا کے جو اسباب ہیں ان کا بھی رد کیا ہے، ان سے بھی منع کیا ہے کہ آپ علیحدگی اختیار نہیں کر سکتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ہے، فرمایا کہ کوئی بھی عورت ایک دن یا رات کا سفر ایسے نہ کرے مگر اس کے ساتھ یا تو اس کا خامند ہو یا پھر عورت کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی محرم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے عورتوں کو عمرہ کرنے یا حج کرنے کی اجازت بغیر شوہر کے یا بغیر محرم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی جس کی بیوی عمرے پہ جانا چاہتی تھی یا حج پہ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے اپنا یہ مسئلہ رکھا۔ اب صحابیات رسول سے زیادہ متقی، پرہیزگار، نیت کا صاف، آنکھ کا حیا صحابیات سے بڑھ کر اور کس میں ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم ہمارے ساتھ جہاد میں نہ جاؤ بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلے جاؤ تاکہ وہ عمرے کے لیے جا سکے۔ تو کسی بھی مرد کا عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنا، خلوت اختیار کرنا، یہ بہت بڑے خطرے سے کم نہیں۔ اسی طرح عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا یا کسی بھی عورت کے بدن کو چھونا، دین اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے یا آئیں گے، ان سب سے بڑھ کر متقی، پرہیزگار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انی لعالمکم باللہ واتقاکم لہ، فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، فرمایا کہ وہ میں ہوں، مجھ سے بڑھ کر
زیادہ کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کبھی بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ نے کسی بھی اجنبی عورت کو نہیں چھوا۔ کبھی بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی عورت کو ہاتھ لگایا ہو، کسی کے ساتھ مصافحہ کیا ہو، یا ہاتھ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے بیعت کی ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے کبھی نہیں کیے۔ بلکہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آتے اسلام قبول کرنے کے لیے، صحابی تو بعد میں بنتے، پہلے عام لوگ ہوتے، اسلام قبول کرنے کے لیے آتے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیعت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے وقت اپنا دایاں ہاتھ ان کے دائیں ہاتھ کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان سے اسلام کی بیعت لیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام زبانی کلامی ان سے بیعت لیا کرتے تھے۔ کبھی بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی اجنبی عورت سے ہاتھ نہیں ملائے۔ بلکہ موجم طبرانی کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سند کے اعتبار سے صحیح ہے، فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو کھڑا کر کے اس کی سر کی چوٹی میں لوہے کا کیل رکھ کے ہتھوڑی کے ساتھ اس کے سر میں وہ کیل ٹھونس دیا جائے، فرمایا کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ کسی عورت کے ساتھ ہاتھ ملائے یا کسی عورت کے ساتھ مصافحہ کرے۔ اس کی تکلیف اور اس کی جو ایک سمجھو کہ تکلیف ہے وہ کم ہے، اور اگر کوئی شخص کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملائے گا اس کی تکلیف، اس کا خطرہ، فرمایا کہ وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو دین اسلام نے ان تمام چیزوں پر پابندی لگائی ہے۔ اسی طرح خلوت اختیار کرنا، عورتوں کی طرف دیکھنا، اس سے بھی دین اسلام نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ یہ نگاہیں اٹھا کر پھاڑ کر عورتوں کی طرف دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے اپنے مومن مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے روکے، منع کریں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہاتھ کا بھی زنا ہے، ہاتھ کے ساتھ کسی اجنبی عورت کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ آنکھوں کے ذریعے کسی اجنبی عورت کی طرف دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، اور کانوں کے ذریعے کسی اجنبی عورت کی آواز کو بلا ضرورت سننا، فرمایا کہ یہ کان کا زنا ہے۔ اور کسی اجنبی عورت کی طرف اپنے پاؤں کی طرف چل کر جانا، فرمایا کہ یہ پاؤں کا زنا ہے۔ والفرج یصدقہ او یکذبہ، تو یہ چیزیں بھی زنا کے زمرے میں آتی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اچانک میری نگاہ کسی عورت پر پڑ جائے، کسی اجنبی عورت پر، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو فرمایا کہ یہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، تمہارا اس میں قصور نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ فلا تتبع النظر، فرمایا کہ پھر اگر اچانک نظر پڑ جائے، ٹکٹکی باندھ کر تسلسل کے ساتھ اس عورت کو فرمایا کہ دیکھتے نہ رہنا، یا پھر دوسری نظر کے ساتھ نہ دیکھنا، اپنی نظروں کو، اپنے چہرے کو نیچے جھکا لو۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنو المصطلق وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر کے اس غزوہ میں فتح حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور صبح کی نماز سے پہلے رات کے پچھلے پہر روانگی کا جب اعلان ہوا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے تھوڑا سا دور چلی گئیں، اور راستے میں ان کا ہار، جو گلے میں ہار تھا، وہ ہار گم ہو گیا اور ہار کی تلاش میں انہیں دیر ہو گئی، اور جب واپس آئی تو وہاں سے قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے سے آئے، اور جب ایک درخت کے نیچے انہوں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کون شخص ہے، اور جب قریب آئے صرف ان کی زبان سے صرف اتنی بات نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس سے ہٹ کر کوئی بھی بات نہیں کی، اور فرماتے ہیں کہ میری اچانک نظر پڑی تو میں اپنی ماں کو پہچان گیا، کہ وہ اس لیے کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے میں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے میرے آگے اپنا اونٹ بٹھا دیا، اور پھر اونٹ کے گھٹنے پہ پاؤں رکھا، میں اونٹ پہ سوار ہو گئی، اور پھر پورے راستے میں اس نے میری طرف نہیں دیکھا، اونٹ کی مہار آگے پکڑ کر جو ہے نا وہ چلتے رہے، حتیٰ کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہنچ گئے۔ تو میرے بھائیوں، آج کل ہمارا میڈیا بھی اور یہ موبائل بھی، بلکہ حکومتی سرپرستی میں ان تمام چیزوں کو، عریانی کو، فحاشی کو عروج دیا جا رہا ہے۔ تو بڑی خطرناک چیزیں ہیں یہ، بڑی خطرناک۔ دین اسلام کے اندر حیا، شرم، اس کا ایک بڑا مقام ہے، بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس آدمی کے اندر ایمان نہ ہو، شرم نہ ہو، حیا نہ ہو، سمجھو کہ اس آدمی کے اندر اس کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ چلتے ہوئے عورتوں کی طرف دیکھنا، یا عورتوں کا مردوں کی طرف دیکھنا، اجنبی عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا، ہنس کر ان کے ساتھ باتیں کرنا، یہ چیزیں دین اسلام کے سخت منافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ لَهُ بِالْقَوْلِ، عورتوں کو کہا کہ نرم نرم لہجے کے ساتھ آپ مردوں کے ساتھ، اجنبی مردوں کے ساتھ بات نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی بیماری ہو۔ اس لیے ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، نرم لہجے کے اندر مردوں کا عورتوں کے ساتھ یا عورتوں کا مردوں کے ساتھ بات کرنا، یہ شریعت اسلام کے اندر ناجائز ہے۔ ہاں، ضرورت کے تحت مرد عورتوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ایک ضرورت کے تحت عورتیں مردوں کے ساتھ پردے کے پیچھے بات کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی آ کر دروازے پہ دستک دے اور پوچھے کہ گھر والا کہاں پہ ہے، تو عورت اسے بتا سکتی ہے کہ وہ گھر میں موجود نہیں ہے یا فلاں کام پہ گیا ہے، لیکن لہجے کے اندر نرمی نہ ہو۔ تو حیا کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کل اس دور کے اندر، ایک وہ دور تھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، اس دور کے اندر جو کافر تھے، مشرک تھے، باوجود اس بات کے کہ وہ بت پرست تھے، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک شرم تھا، حیا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور جب میں سلطنت روم کے اندر میں گیا، اور روم کا بادشاہ ہرقل فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا، اور پھر اس نے مجھ سے کچھ سوالات کیے، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ تم نے ان سوالات کا جواب درست دینا ہے، سچ بولنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے باوجود اس بات کے کہ اس وقت میں مسلمان نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا، لیکن میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر سچی باتیں کی، ایک بھی جھوٹ نہیں بولا،
اس لیے کہ آج اگر میں نے جھوٹ بول لیا تو پورے علاقے کے اندر یہ بات پھیل جائے گی کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شرم و حیا کی وجہ سے میں سچ بولتا رہا، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو زنا دین اسلام کے اندر حرام ہے۔ ایک واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈاکے ڈالنے والے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوف و ہراس، ڈاکہ ڈالنا، چھینا جھپٹی کرنا، انہوں نے کہا کہ یہ میری طبیعت کے اندر یہ چیز رچ بس چکی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں یہ کام کیسے کروں گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک کام بتلاتے ہیں جس سے تمہارا ایک شوق وہ بھی پورا ہو جائے گا، گناہ سے بچ جاؤ گے، بلکہ الٹا تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جہاں پر کوئی مسلمان قیدی ہو، کفار نے، مشرکین نے کسی مسلمان کو قید کر رکھا ہو، بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑ رکھا ہو، فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اسے چھڑوا کے لانا ہے۔ تو حضرت اپنا یہ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کام کرتے رہے۔ ایک دن مکہ کے اندر ایک قیدی کی طرف انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں رات کے فلاں پہر آپ کی گلی میں ہوں گا، اور وہاں سے آپ نے کسی نہ کسی طرح نکل کر دروازے پہ آنا ہے۔ پھر میں وہاں سے، چونکہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، تو فرمایا کہ میں پھر وہاں سے اٹھا کر آپ کو کندھوں پر کہیں دور لے جاؤں گا، وہاں سے آپ کی بیڑیاں کاٹ کر پھر آپ کو مدینے لے کر آؤں گا۔ چنانچہ رات کا ٹائم تھا اور ایک گلی کے اندر کھڑے ہوئے تھے، اور ایک خاتون کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس خاتون کے ساتھ جس کا نام آگ تھا، اس کے ساتھ حضرت مرثد کی زمانہ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے دوستی تھی۔ وہ اچانک اپنے گھر کی چھت پہ چڑھی، اور جب اس نے حضرت مرثد بن ابی مرثد کو دیکھا بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ تعال یا مرثد بیت عندنا، اے مرثد ہمارے پاس آ جاؤ اور آج رات ہمارے گھر میں گزارو، ہمارے پاس گزارو۔ حضرت مرثد نے انکار کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہم الشیطان، فرمایا کہ ان اللہ حرم الزنا، اے آگ، اللہ تبارک و تعالی نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب میں اسلام قبول کر چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، لہٰذا میں تمہارے پاس رات نہیں گزار سکتا۔ اس نے شور مچا دیا، اس نے کہا کہ یہ ہے وہ شخص، اے مکہ والو، یہ ہے وہ شخص جو کہ تمہارے قیدی چرا کر لے جاتا ہے۔ بہرحال اتنے میں 8 آدمی بڑے کڑیل نوجوان وہاں پر آ گئے، لیکن حضرت مرثد وہاں سے بھاگنے کے اندر کامیاب ہو گئے۔ ایک غار کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لی۔ وہ تلاش کرتے کرتے اس غار کے اوپر جا کر پہنچے، دہانے پر، حتیٰ کہ وہاں پر انہوں نے پیشاب بھی کیا۔ اتنے قریب تھے وہ حضرت مرثد کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی نظروں سے اوجھل رکھا۔ جب تلاش کرنے کے بعد تھک ہار کر اپنے گھروں میں واپس چلے گئے اور مطمئن ہو گئے کہ اب یہ واپس نہیں آئے گا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت مرثد دوبارہ اسی جگہ پر واپس آئے اور اس قیدی کو چھڑوا کر لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس عورت کے ساتھ کیا میں نکاح کر لوں؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، خاموش ہو گئے۔ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ الزانیۃ لا ینکحھھا الا زان،
اور مشرک کہ زانیہ عورت کے ساتھ زانی مرد تو نکاح کر سکتا ہے، ایک مشرک تو نکاح کر سکتا ہے، ایک پاک دامن آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی فاحشہ اور زانیہ عورت کے ساتھ نکاح کرے۔ تو فرمایا کہ لا تنکا، اے مرثد تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس کے 70 شعبے ہیں، 70 حصے ہیں، 70 شاخیں ہیں ایمان کی، اور فرمایا کہ ان میں سے سب سے بڑی شاخ، ایمان کا سب سے بڑا جز فرمایا کہ وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور ایمان کا سب سے ادنا درجہ، سب سے ادنا جز فرمایا کہ وہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو آپ دور کر دیں۔ فرمایا کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن ایمان کا سب سے ادنا جز، اور فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ جو ایمان کے 70 شعبے ہیں، 70 حصے ہیں، ان میں سے ایک ایمان ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان من کلام النبوۃ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا کہ یہ بھی کسی نبی کی کلام ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر حیا جاتی رہے، شرم جاتی رہے، پھر وہ جو کچھ چاہے کر لے، اس کے لیے کوئی عار یا شرم والی بات نہیں ہے۔ تو حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک نیک لوگوں کی یہ صفات بیان کی ہیں کہ ان کے اندر حیا تھا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنواری لڑکی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا زیادہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے پیکر تھے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنے ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ مدین کے علاقے میں رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں رہنے والے تھے، وہاں پر ان کے ہاتھوں ایک آدمی فرعون کی قوم کا قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مصر سے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے پروردگار اس ظالم قوم سے مجھے بچا لے۔ چنانچہ مدین کے علاقے میں پہنچے، وہاں پر دیکھا کہ ایک کنواں تھا، لوگ اس کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن وہاں پر 2 لڑکیاں کھڑی تھیں، انہوں نے اپنے جانوروں کو روکا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا ما خطبکما، بتاؤ کہ تمہارا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ سارے کے سارے پانی پلا کر یہاں سے چلے جائیں گے، ہم سب سے آخر میں پانی پلائیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مردوں کی طرح نہیں ہیں، ہم لڑکیاں ہیں اور ایک پاک باز شخصیت کی بیٹیاں ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا، آج آپ کے جانوروں کو پانی میں پلا دیتا ہوں۔ پانی پلا دیا، اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگے کہ رب لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے پروردگار جو خیر تو نے نازل کی ہے میں بھی اس کا ضرورت مند ہوں۔ ان دونوں بچیوں نے جا کر جب اپنے باپ کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بازی، ان کا شرم و حیا اور ان کی آنکھوں کی حیا، یہ چیز جا کر جب اپنے باپ کے سامنے بیان کی، تو باپ نے پھر ان کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر لے آؤ۔ تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور اس کی چال کے اندر شرم و حیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری چال چلن میں، ہماری آنکھوں میں، ہماری باتوں میں شرم و حیا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس فحاشی اور عریانی کے دور میں اللہ ہم سب کو عفت اور پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اچانک کسی مومن مسلمان کی نظر کسی ایسی چیز پر پڑے جس کا دیکھنا اس کے لیے ناجائز ہو، حلال ہو، ناجائز ہو اور حرام ہو، اور فرمایا کہ وہ اس کو ناجائز اور حرام سمجھ کر اپنی نگاہوں کو نیچا رکھ کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک بدلہ دے دیتے ہیں دنیا میں ہی، اور وہ بدلہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت میں، اس کی نماز میں لذت اور مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے اتنی لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے کہ شاید اتنی لذت اور مٹھاس اسے کسی اور چیز میں محسوس نہ ہو۔ تو آج یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازوں کے اندر کیا کیفیت ہے، نمازوں میں مٹھاس نہیں ہے، نمازوں میں وہ لذت اور وہ شیرینی نہیں ہے، تو وجہ اس کی عام طور پر یہی ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ صرف سامنے کوئی شخصیت ہو، عورت ہو، وہ نہیں، یہ جو موبائل ہے یا ٹی وی ہے یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اس پر بھی عورتوں کو دیکھنا، اور یہ بھی اتنا ہی گناہ ہے بلکہ اس سے بھی خطرناک گناہ ہو سکتا ہے جس طرح کہ سامنے آپ کسی عورت کی طرف جو ہے نا نگاہیں اٹھا کر دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو اسے جو بدلہ دے گا، دنیا کے اندر اللہ اسے یہ بدلہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کے اندر لذت اور مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔ اللہ اکبر۔